السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مفتی صاحب آج بڑے اہم سوال لے کر کے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں. جی فرمائیے. ناظرین، ہندوستان کا ایک ایسا معتبر چینل ہے جس سے آپ اپنا کوئی بھی دینی سوال معلوم کر سکتے ہیں. بینکوں میں اکاؤنٹ آپ کے بھی ہوں گے، آپ کا بھی سیونگ اکاؤنٹ ہوگا، اور گورنمنٹ کی طرف سے ان اکاؤنٹ پر آپ کو بھی انٹرسٹ یعنی بیاج آتا ہوگا. اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، وہ سارے سوال مفتی صاحب سے ہم رکھتے ہیں. مفتی صاحب، بینکوں میں اکثر لوگوں کے سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں اور گورنمنٹ ان کھاتوں پر انٹرسٹ یعنی بیاج وغیرہ دیتی ہے. تو کیا ہم ان بیاج کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ خاص کر جیسے اے ٹی ایم وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں اور اس کا سالانہ پر ایئر کا جو چارج کٹتا ہے، اسی طرح ہر 3 مہینے میں ایس ایم ایس کا چارج کٹتا ہے، کیا وہ اس انٹرسٹ کے پیسوں سے وہ چارج ہم کٹوا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. احل اللہ البیع وحرم الربا. اسی طرح سے اللہ نے ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ الی آخر الآیہ. تو یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، ان کے اندر سود کو اللہ رب العزت نے حرام فرما دیا ہے. اس کی بڑی ساری حکمتیں ہیں اور اس کی بڑی لمبی تفسیریں ہیں. آپ نے سوال کے اندر فرمایا کہ جیسے آج کے دور میں ہر ایک کا سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے. جی، تو آپ کا بھی ہوگا، آپ نے اپنا تو نہیں بتایا. جی میرا بھی ہے. بہرحال میرا بھی ہے، لیکن میں جو انٹرسٹ کا پیسہ آتا ہے اس کو یعنی انڈر لائن کر دیتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے یہ پیسہ انٹرسٹ کا ہے. جی ہونا بھی چاہیے. اور بلکہ جن لوگوں کا سیونگ اکاؤنٹ ہے تو ان کو ہر مہینے اپنی انٹری کرانی چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کتنا جو ہے انٹرسٹ کا بیاج کا پیسہ آیا ہوا ہے اور اس کو علیحدہ کیا جا سکے. سود کا استعمال اپنی ذات کے لیے کرنا یہ حرام ہے. قرآن نے کیونکہ اس کے منع فرما دیا، میں نے جس آیت میں بتایا. لہٰذا اگر آپ اے ٹی ایم کے جو چارجز دیتے ہیں اس میں، یا جو بینک کا سالانہ چارج ہوتا ہے، سالانہ فیس ہوتی ہے، اگر اس میں آپ سود کا پیسہ دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا ہو گیا یہ آپ ہی نے سود کا پیسہ استعمال کیا. تو اس لیے جو لوگ اپنے بینک کے جو ٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں، اے ٹی ایم کے ٹیکس یا اسی طرح سے پر ایئر ٹیکس جو ہوتے ہیں، ان کے چارجز جو ہوتے ہیں بینک کے، اگر اس میں اس کو لگاتے ہیں تو یہ ناجائز ہے اور وہ سود کا استعمال کرنا ان کے ذمے میں لازم آئے گا، جس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوں گے. لہٰذا اس پیسے کو نکال کر علیحدہ کرنا چاہیے، اپنے استعمال میں نہیں لائیں گے. یعنی کوئی بھی ایسا کام جس سے لگے کہ وہ ان کی ذات کے نفع کے لیے ہو رہا ہے، اس میں اس سود کے پیسے سے بچنا ضروری ہے، اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا. بہت شکریہ مفتی صاحب. یعنی اے ٹی ایم کے چارجز، ایس ایم ایس کے چارجز وغیرہ کے لیے بھی اس پیسے کا استعمال ناجائز اور حرام ہے. مفتی صاحب، اگلا سوال محمد اعظم سیفی افضل گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں. وہ معلوم کرتے ہیں کہ کیا ہم ان پیسوں سے اپنے کسی بھی ملنے والے کو ہدیہ کر سکتے ہیں، کوئی چیز خرید کر؟ دیکھیے، ملنے والے آپ کے کیسے ہیں؟ اگر وہ ملنے والے ایسے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے تو آپ ان کو وہ چیز ہدیہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے دوست مالدار ہیں، آپ ان کے لیے سوال معلوم کر رہے ہیں، آپ کے دوست ٹھیک ٹھاک حالت کے ہیں، آپ ان کو گفٹ دینا چاہ رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی دینا آپ کو جائز نہیں ہوگا. بہت شکریہ. اگلا سوال یہاں پر ایک یہ رہ جاتا ہے کہ کیا ان پیسوں کو کسی بیوہ کی بیٹی یا کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں دے سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، جس طریقے سے زکوٰۃ کے پیسے دیے جاتے ہیں اور غریب اور بیوہ اگر واقعتاً مستحق ہیں، کیونکہ بیوہ ہونا کوئی مصرف نہیں ہے. جی، بہت سی بیوہ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے پاس سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیوہ ہیں اور بہت سارے پیسے جمع ہو جاتے ہیں، تو ان کی ملکیت میں 30,000 40,000 50,000 روپے تک جمع ہو جاتے ہیں، یا وہ سائڈ سے سونا کر کے رکھ لیتی ہیں، تو پھر ایسے کو دینا جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر اس طرح کی نہیں ہے اور وہ غریب ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہے، تو اس میں لگا دینا چاہیے اس کو. کوئی غریب ہے اور بیمار ہے تو اس کی بیماری میں اس کو لگا دینا چاہیے. ایسی ہی جگہوں پر اس کو لگایا جائے گا. اور اس میں ایک چیز اور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَا صَدَقَةٌ مِّن غَلُولٍ، کہ حرام مال سے صدقہ نہیں. تو اس کی علماء نے تشریح میں لکھا ہے کہ جب آپ، یعنی اسلام کا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں آپ کو ثواب کی نیت نہ کرنا ثواب ہے. ایک انوکھا مسئلہ ہے اسلام کا کہ یہاں آپ کو ثواب کی نیت نہیں کرنی ہے، اس پر ثواب ملے گا.
بغیر ثواب کی نیت سے غریب کو صدقہ کرنا یہ ضروری ہے، یہی اس کا مصرف ہے۔ اب اگر وہ غریب ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی تو وہاں لگائیے، کوئی بیمار ہے اور غریب ہے وہ تو آپ اس پہ لگا سکتے ہیں، کسی کا گھر بنا ہوا نہیں ہے وہ غریب ہے آپ اس پہ وہاں لگا سکتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، بہت سارے بھائیوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اس پیسے کو عام لوگوں کو ایسی جگہ لگا دیں، اس پیسے کو کہ عام لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا رہے، جیسے مثال کے طور پر کہیں پر استنجا خانہ یا ٹوائلٹ وغیرہ بنوا دی، یا عام راستوں پر سمرسیول یا ٹنکی وغیرہ نل وغیرہ لگوا دی، تو کیا اس طرح لگوا سکتے ہیں؟ دیکھیے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، انسان استعمال نہیں کر سکتے، چاہے وہ غریب ہی ہوں، اس کو تو بیت الخلا میں ہی لگایا جائے گا، یہ پیسہ غلط ہے تو اس کو تو گندی جگہ پر لگایا جائے گا۔ ایسا اسلام میں نہیں ہے، یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں۔ میں آپ کو باغپت کا ابھی 5 سال پہلے کا واقعہ سنا تھا، لیکن یہاں پر موقع نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے جو ایک مدعا اٹھا تھا کہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا اور دوسرا مذہب قبول کر لیا، اس پر ہم یہاں بحث نہیں کرنا چاہیں گے۔ تو اس میں انہوں نے ایک وجہ یہ بھی بیان کی تھی کہ ہمیں جو مسئلہ یہ بتایا گیا کہ وہ انسانوں کے استعمال میں نہیں آ سکتے ہیں، آپ اس کو بیت الخلا میں لگا سکتے ہیں۔ تو اس آدمی کا میں نے انٹرویو سنا تھا، اس نے کہا تھا کہ اس حرام کے پیسے کو تم جس حمام میں لگا کر اور غسل کر کے نہیں کر رہے ہو تو تم کیسے پاک ہو سکتے ہو، تم کیسے مسلمان ہو؟ یعنی ایک اسلام کو چھوڑنے کا بہت بڑا سبب یہ بنا تھا، پتہ نہیں بعد میں وہ ایمان میں آئے کیا ہوا اللہ عالم، لیکن جو ایک مدعا اٹھا تھا بڑی زور سے سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر گرمایا تھا، تو اس کے اندر بہت بڑی وجہ ایسے ہی لوگوں نے جنہوں نے غلط مسئلہ بتایا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے گھر میں بیمار تھے، 35,000 روپے کی ضرورت تھی، تو لوگوں نے سود کے پیسے دینے سے منع کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس پیسے کو گندی جگہوں پر لگایا جا سکتا ہے، انسانوں پر خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب اس کے غلط مسئلہ بتانے کی وجہ سے وہ بدظن ہوئے تھے۔ تو اس لیے جو لوگ اس کو غلط بتاتے ہیں اور غلط ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بھی اچھے سے سن لیجئے کہ بیت الخلاؤں پر، غلط جگہوں پر، وضو خانوں پر، سمر سیول لگوانے پر، اس طرح کی کسی بھی جگہ پر اس کو لگانا جائز نہیں ہے۔ جو غریب ہیں ان کو ان کی مدد کے لیے اس پیسے کا استعمال کرنا چاہیے اور ان کو ہی صدقہ کرنا چاہیے۔ جیسے آپ زکوٰۃ دے کر کے مدد کرتے ہیں، ایسے ہی غریبوں کی اس کے ذریعے سے مدد کرنی چاہیے۔ ایک آخری سوال مفتی صاحب آپ سے میں کرنا چاہوں گا، وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر انٹرسٹ یعنی بیاج کے پیسے کا استعمال کر سکتے ہیں، کس کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے اس کا سوال کا جواب آپ کو دے دیا ہے کہ آپ اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ جو جبری ٹیکس ہیں، حکومت کی طرف سے جبرن ٹیکس لگائے گئے ہیں، جیسے انکم ٹیکس ہے، تو انکم ٹیکس میں اس کو دینے کی اجازت ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اگر اور جبرن ٹیکس بنائے جاتے ہیں جو جبری ہوتے ہیں، یعنی جو زبردستی کے ٹیکس لگائے جاتے ہیں ہم پر، ہاں، اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ہوم ٹیکس کو، گھر کے ٹیکس کو، روڈ کے ٹیکس کو یہ سمجھنے لگے کہ یہ جبرن ہے، تو یہ جبرن نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کے نفع کے لیے ہوتا ہے۔ جی، اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو روڈ کیسے بنیں گے، روڈ پہ چلیں گے کیسے؟ یہ ضروری ٹیکس ہوتے ہیں، لیکن جیسے انکم ٹیکس ہے وہ جبری ٹیکس ہے، کماتے آپ ہیں اور دینا حکومت کو ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے انٹرسٹ کا پیسہ آپ دے سکتے ہیں۔ جی، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، یہ وہ مسائل تھے جو آپ کو بھی یقیناً پیش آتے ہوں گے۔ یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ ان مسائل کو اپنے دوستوں تک، اپنے رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیے، کہیں انجانے میں بیاج کا، سود کا پیسہ استعمال کر کے ہم خدا کی نظر میں عذاب کے مستحق تو نہیں بن رہے۔